دکھ ہوتا ہے کہ جب حضور کے نام پر لوگ خرافات کر رہے ہیں. میلاد کے نام پہ اب لوگ پنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول ڈمکے کر رہے ہیں، باجے گاجے سے جلوس نکال رہے ہیں. رسول اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ ہو رہی ہیں. جی یہ میلاد کی خوشی میں کر رہے ہیں، یہاں حضور کو خوشی کیسے نصیب ہوگی جس چیز سے حضور نے منع کی. ہوا اس طرح ہے کہ یہ جلوس، یہ جلسے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آگے ہیں جو غیر عالم ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے پھر ان کو جس طرح مرتب اور منظم کر لے. تو کم از کم علماء کی قیادت میں جلوس نکلنے چاہیے، اور جو وہ بتائیں اس کے مطابق لوگ عمل کریں. اس کی فنڈنگ کا بھی طریقہ جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے. آپ مخیر حضرات سے، اہل محبت سے فنڈنگ کریں، اور یہ خوشی کے سوتے ہیں. ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ ہی کرنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے آپ سے اتنا کر لو. یہ گلیوں کے اندر رسیاں باندھ کر کے ناکے لگا لینا، اور پھر اگر کوئی نہ دے تو اس کو ملامت کرنا اور جو ہے وہ اس کی تذلیل کرنا، تو یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا یہ رسول کریم کی تعلیمات ہیں؟ یہ خود ساختہ مزاج ہے قوم کا. تو خدا را اس پہ غور کریں، اس پہ تدبر کریں، اور اپنی محافل کو بھی اس موسم میں مرتب کریں، مجالس کو بھی مرتب کریں، اور جلوس جو گلی گلی نکلیں گے ان کو بھی مرتب کریں، ان کو بھی منظم کریں، اور درود و سلام کے ماحول میں حضور کا میلاد منائیں. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ جلوس کے ساتھ لوگ درود پڑھ رہے ہوتے تھے، رو رہے ہوتے تھے. اب جو ہے وہ مزاج لوگوں کا آہستہ آہستہ بدل رہا ہے، مرور زمانہ کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا ہے. تو کم از کم یہ روحانی اجتماعات، ان کو تو اپنی اصلی روح کے ساتھ منعقد ہونا چاہیے. میلاد کے موسم میں کوشش کریں کہ ہماری ہمسائیگی میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بے نماز نہ رہے، تاکہ جو ہے وہ حضور کے میلاد کے صدقے حضور جو تحفہ لے کر آئے ہیں وہ تحفہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. کوئی حضور کی آمد کے سلسلے میں، اس خوشی میں، اس مسرت میں، اس شکرانے میں اللہ کی حمد بیان کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور حضور کے فضائل و مناقب بیان کرے، تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ یہ تو شریعت کا مقصود ہے، یہ تو شریعت کا تقاضا ہے. حضور کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا اس کا ذکر کرنا. اور پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے مختلف مجالس کے اندر، مختلف مواقع پہ حضور نے اپنے بارے صحابہ کو آگہی دی. لیکن کبھی پوچھا صحابہ من آنا، میں کون ہوں؟ اللہ اکبر. تو پھر حضور نے خود اپنے فضائل و مناقب بیان فرمانے کہ میں ان شانوں کا مالک ہوں، یہ رفتیں مجھے دی گئی ہیں، یہ مقامات رفیع مجھے نصیب کیے گئے ہیں، مجھے یہ اعزازات و تکریمات بخشی گئی ہیں. تو حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرنا، مجالس کا انعقاد کرنا، یہ شروع سے اہل اسلام میں مشہور ہے. اپنے اپنے حالات کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق آپ عقیدتوں کا اظہار کر سکتے ہیں. تو ہمیں حضور کی آمد کی خوشی میں اپنی مسرتوں کا اظہار اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم حضور کی آمد کے مقصد کو سمجھیں، مقصود کو سمجھیں، حضور جس لیے تشریف لائے، اور آقا کریم کی سیرت کو اختیار کرنے کا عزم کریں. 12 ربیع الاول تجدید عہد کا دن ہے. اس دن ہم اپنے آقا و مولا سے عہد کریں کہ آقا کریم ہم ساری زندگی آپ کے نام پہ گزاریں گے، جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے. یہ تجدید عہد کا دن ہے. حضور کے نام اپنے آپ کو لگانے کا عہد کریں، اور اپنی ساری زندگی حضور کے قدموں میں نچھاور کرنے کا عہد کریں. حضور کے دین کو اختیار کرنے اور حضور کے دین کا جھنڈا پوری دنیا پر لگانے کا عزم کریں. حضور کے دین کی دعوت کو لے کر کے نکلنے کا عزم کریں. یہ تجدید عہد کا دن ہے، اور ہم اپنے دل سے اپنے آقا و مولا کے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم ساری زندگی آپ کے نام لگا دیں گے، اور زندگی کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک کونا شریعت کے نور سے منور ہوگا. اور صرف
ہمارا میلاد چھڑیوں تک محدود نہ رہ جائے، ہمارا میلاد جھنڈوں تک محدود نہ رہ جائے، ہمارا میلاد حضور علیہ السلام کی محبتوں کے تمام تقاضوں کو پورا کرے، حضور کے پیار کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا دکھائی دے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بازاروں پر تو جھنڈیاں لگا دی، اونچا و بازار کو تو زیبائش و آرائش سے مالا مال کر لیا، اور آپ اپنے گلیوں کی صفائیاں بھی کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے میلاد کے موسم میں بچے نالیاں بھی صاف کر رہے ہو، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ گلیوں کا گند تو صاف کر دیا، ذرا جھاڑو لے کے دل کی گلیوں کا پھیرا بھی لگاؤ۔ حسد، حقد، کینے، نفرتوں کے ڈھیر دل میں پڑے ہوئے ہیں، ذرا ان کو بھی نگال۔ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ تو چراغاں کر لیا، لیکن دل کی گلیوں میں کہیں اندھیرا نہ رہ جائے۔ اپنے گھروں میں اور کوچہ و بازار میں تو جھنڈیاں لگا لی، دل کی ایک فرد پہ نام محبت کی جھنڈی لگائے، اور حضور کا نام اپنے نہاسانہ قلوب پہ لگائیں، سجائیں، آراستہ کریں، اور پھر حضور کا میلاد منائیں۔ پھر دیکھنا کہ اس کی کیفیات باطن کیا آپ کو نصیب ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام کا ذکر بھی کرے، حضور علیہ السلام کے نام کے نعرے بھی لگائے، حضور علیہ السلام کے نام کی محافل بھی سجائیں، حضور علیہ السلام کے جھنڈے لے کر کے جلوس بھی نکالیں، آقا کریم علیہ السلام کی نعت خوانی بھی کریں، حضور کی مد و ستائش کے پھول بھی برسائیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں مٹھائیاں بھی بانٹے، غرباء کو صدقہ و خیرات بھی کریں، دکھیوں کے کام بھی آئیں، مصیبت زدوں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھیں، اور جو ہے وہ نوافل بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، اور اپنی ساری زندگی کو حضور کے نام لگانے کا عہد بھی کریں۔ یاری لاتو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا، نکھ نہ لو ایک باری۔ تو اپنی ساری زندگی ہم حضور کے نام لگانے کا عہد کریں، اور میں کہتا ہوں کہ میلاد کا موسم نئی نسل میں حضور کا پیار منتقل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں جو ایک شوق اور پیار کا جہاں آباد کرتا ہے، اور سینے حب رسول کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، تو اس سے ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کر کے ان کو صراط مستقیم پر گامزن کر سکتے ہیں، اور ان کو عملی زندگی کی طرف لا سکتے ہیں۔ اور ہوتا بھی ہے کہ میلاد کے موسموں میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے نیکی کی راہوں پہ آ جاتے ہیں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ لوگ محافل میلاد میں آتے ہیں، ان مجالس میں آتے ہیں، اور پھر ان کی دل کی دنیا بدل جاتی، اور یہ لازمی نتیجہ ہے محفل میلاد کا۔ تو میں اور آپ موسم میلاد میں خاص طور پہ اپنے آقا و مولا کے ساتھ اپنا جو تعلق خاطر ہے اس کا اظہار، میں آپ کو کوئی زور نہیں دے رہا، جس ذریعے سے بھی آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کا اظہار کریں، مشروع ہو، شریعت میں جائز ہو، اس کی ممانعت نہ ہو۔ باقی وہ مٹھائیاں بانٹیں، وہ رس گلے بانٹیں، وہ جھنڈیاں لگائیں، وہ چراغاں کریں، عقیدتوں کا اظہار کریں، نوافل کی کثرت کریں، صدقہ و خیرات کریں، وہ روزہ رکھ کر کے کثرت سے درود پڑھ کے، اور آقا کریم علیہ السلام کے نام کی محافل و مجالس کو منعقد کر کے عقیدتوں کا اظہار کر کے آپ اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کے ذریعے سے حضور کے نام کی دعائی دیں۔ باقی یہ نام، یہ ذکر میرا اور آپ کا محتاج کب ہے، اس ذکر کا چھڈا تو میرے رب نے اونچا کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس نبی کے آنے سے زندگی کو حقیقی نور ملا ہے، تو کیا اس آنے کو معمولی آنا سمجھ لیا جائے؟ تو اس جشن بہارہ کو عقیدت و احترام کے ساتھ منائیے گا، اور اس کے تقاضوں کے ساتھ منائیے گا۔ گلی گلی حضور کے نام کی محافل بپا کیجیے، درود و سلام کے گجرے بارگاہ ناز میں پیش کیجیے، عقیدتوں کا اظہار کیجیے، حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کیجیے۔ 12 ربیع الاول کا دن تجدید عہد کا دن ہے، ہم آقا سے عہد کرنا ہے کہ پیارے آقا، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے نام ہوا، ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، ہم مریں گے تو آپ کے لیے، آخری سانس تک آپ کے وفادار رہیں۔ جو دین آپ لے کر کے آئے اس دین کو غالب کرنے کے لیے
انتھک محنت کریں گے اور اپنی صلاحیتوں کو اس راستے میں لگا دیں گے اور اپنے آپ کو وقف کر دیں گے خدمت دین متین کے لیے، اپنا سب کچھ حضور کے لیے پیش کرنے کا عزم کریں۔ صرف جھنڈیاں لگا دینے سے، چراغاں کر دینے سے حق ادا نہیں ہو جاتا۔ ضرور لگائیں جھنڈیاں، چراغاں بھی کریں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا حق یہ دو کام کرنے سے ادا نہیں ہو جائے گا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جس طرح گلیوں کو صاف کر رہے ہو، کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ۔ حسد، حقد، کینے، بغض، نفرت کتنے کتنے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں دل کی گلیوں میں، آؤ کوئی جھاڑو لے کر کے ذرا دل کو بھی صاف کرو۔ بازاروں میں جھنڈیاں لگانے والوں، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی بھی لگاؤ۔ چھتوں پہ چراغاں کرنے والوں، دل کی گلیوں میں کہیں اندھیرا نہ رہ جائے، تو آؤ دل کو صاف کرو، جھنڈیاں بھی لگاؤ، چراغاں بھی پڑھو، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھو۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ ڈالو ایک باری۔ تو اب ہو نہیں ڈر ہمارا تو سب کچھ حضور ہے۔ کیا خوب کہا تھا مولانا ظفر علی خان نے، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تو بھی تو وہ، آؤ اسی کائنات میں بسنا شروع کرو، دائیں بائیں کی بستیوں سے نکلو اور اسی کائنات میں بسو اور اپنی زندگی کو حضور کے نام لگا دو۔ اتنا پیارا موسم اور ایسے گزر جائے، کیوں گزرے ایسے؟ اس موسم میں برستے ہوئے انوار کو اپنے اندر جذب کرو، اپنے باطن کو روشن کرو اور انوار ولادت سے اپنے اندر کے اندھیرے مٹانے کی کوشش کرو۔ گلی گلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی خوشبو پھیلے، نگر نگر حضور کے پیار کی مہک ہو اور امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت، محبت اور پیار کے سانچے میں اس طرح ڈھلے کہ ان کا ظاہر باطن کا نقشہ حضور کی سنت کی مطابقت میں ہو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ اب فرمایا کرتے تھے، صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہیں بتانا نہ پڑے، تمہاری وضع قطع ایسی ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں آقا کا غلام آ رہا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک مجلس میں لیے چلوں، جو مجلس منعقد ہوتی ہے مسجد نبوی میں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صاحب عظمت صحابی ہیں، ان سے یہ روایت مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ انور میں موجود تھے اور صحابہ مسجد نبوی کے صحن میں مجلس برپا کیے ہوئے تھے۔ کیسا ماحول تھا مسجد نبوی کا صحن اور دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں بیٹھے ایک خوبصورت مجلس برپا کیے ہوئے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ رحمت سے نکلے اور ان کے پاس آ گئے اور آ کر کے پوچھا، ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، تمہارا مقصد جلوس کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا، ہدایت دین دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے۔ بات تو سادہ سی تھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ یہاں کیوں آئے ہو،
تو آپ کہیں کہ ہم ادائیگی جمعۃ المبارک کے لیے آئے ہیں تو بات تو ختم ہو جائے گی. لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں اچھا قسم دو حلف اٹھاؤ کہ اس لیے آئے ہیں, تو آپ کو حیرت تو ہوگی کہ ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں اور ہم سے حلف لیا جا رہا ہے کہ آپ واقعی اس لیے آئے ہیں. تو صحابہ سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں, اس کا شکریہ ادا کرنے بیٹھے, اس کی حمد بول رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام کیا. فرمایا حلف دو, قسم دو. انہوں نے کہا جی ہم قسم اٹھاتے ہیں, حلف دیتے ہیں کہ ہم اسی لیے آئے ہیں, ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں. حضور نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی کہ ہاں ہم اسی لیے آئے. جب قسم دے چکے تو صحابہ کے چہروں پہ حیرت و استعجاب کا عالم تو تھا. بظاہر موقع تو قسم کا نہیں لگتا, لیکن قسم حضور نے لی, قسم انہوں نے پیش کی ادب سے, محبت سے, عقیدت سے. لیکن دل میں ایک سوال تو ابھر رہا تھا کہ آخر کیا وجہ بنی کہ ہم سے قسم لی؟ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی. تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہیے ہو, بلکہ ماجرا کچھ اور تھا. اور وہ کیا کہ تم یہاں بیٹھے تھے مجلس بپا کیے ہوئے اور میں حجرے میں تھا. اتانی جبریل علیہ السلام, تو میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, تو جبریل نے آ کر مجھے خبر دی کہ محبوب باہر تو نکل کے دیکھو, آپ کے غلاموں کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا. وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کے اللہ کے محبوب کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے. کتنا بڑا عمل ہے جس پہ رب ناز کر رہے فرشتوں پہ کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی تھی, کتنے شکر گزار نکلے. یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے مبارک دن کو اس انداز کے ساتھ منانا کہ آپ اپنے گھروں میں چراغاں کریں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے مٹھائیاں بانٹیں, غرباء کا خیال رکھیں, ان کی ضرورتوں کو پورا کریں, اور آپ روزہ رکھیں, نوافل ادا کریں, صدقہ و خیرات کریں, اور ضرورت مندوں حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کریں. تو شریعت ہمیں ان چیزوں کو ادا کرنے کا حکم دیتی ہے, تلقین کرتی ہے, ترغیب دیتی ہے. جس سال میرے حضور تشریف لائے تو اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا, بارشیں اتنی ہوئی کہ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں. اور اس سال کا نام عربوں نے رکھا عام الفتق, پھٹنے والا سال, کیونکہ یہ سن ہجری کا آغاز دور فاروقی میں ہوا ہے. اس سے قبل سالوں کے نام رکھے جاتے تھے. تو جس سال حضور تشریف لائے اس سال کا ایک نام عام الفیل بھی ہے, کیونکہ عام الفیل یہ واقعہ یا صاب فیل کی وجہ سے اس سال کو کہا جاتا ہے. 55 دن اس واقعہ فیل کے بعد حضور کی ولادت ہوئی تھی, اور واقعہ فیل کی وجہ سے اس کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے. اور دوسرا نام اس سال کا عام الفتح, پھٹنے والا سال. اور تیسرا سال کا نام عربوں نے یہ رکھا سنۃ الفتح والابتہاج, فتحوں اور کامیابیوں اور خوشیوں کا سال. جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کے آئے, چشموں کا پانی بڑھ گیا. اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا. عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے, بیٹیوں کو زندہ ترگور کر دیتے تھے. جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی کسی گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی, اللہ نے بیٹے ہی عطا کر. ربیع عربی میں ویسے ہی بہار کو کہتے ہیں, ربیع الاول آغاز بہار, پہلی بہار. کہا محبوب جب کلیاں چٹک جائے گی, غنچے بہک جائیں گے, کائنات میں بہار چھا جائے گی, تو جانے بہار بن کے آ جانا. اور جب حضور تشریف آئے پہاڑوں پر بہار آ گئی, ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی, اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. آج زالوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی, اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی. مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے, غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے.
محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، خدا میں ناز پایا آفتابوں نے، ستاروں نے، چٹخ گنچوں نے پائی، داغ پائے لالا زاروں نے۔ پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالے پھیل گئے، گلی گلی چراغاں ہوا، شرق کے جانور غرب کو دوڑ پڑے، غرب کے جانور شرق کو دوڑ پڑے، اور جب آپس میں ملتے تو کہتے مبارک ہو حضور آ گئے، مبارک ہو حضور آ گئے۔ ایک آواز اٹھ رہی تھی، بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو پوری کائنات پہ محمد عربی کا قبضہ ہو۔ خوشیاں پھیل گئی، نہر ساوا خشک ہو گئی، آتش کدہ ایران بجھ گیا، نوشیرواں کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے چھپ کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی، خرج منی نور ادا لہو قصور الشام، میرے بدن سے ایک نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرے کے محلات نظر آنے لگے۔ اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، چراغاں ہی چراغاں، خوشبو ہی خوشبو، اجالے ہی اجالے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا تھا، سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، ختنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے، ناف کٹا ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا، اور خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبوؤں سے مہک رہا، تو خوشبوؤں میں گھر بسا تھا، ان انوار ہی انوار پھیلے ہوئے تھے۔ اب آقا کریم کو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا، ولادت مصطفیٰ ہو گئی، کائنات میں چراغاں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بسط انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بد کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، ندانم آنگلے خندہ چرنگو بودارت، کہ مرغے ہر چمن آرزوئے اودارت۔ ہر ایک یہی آرزو رکھ رہا ہے، ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ بس وہ آنے والے، نبی انتظار میں کھڑے۔ یار ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، سوئے تھے مقدر جاگو۔ ذرا ماضی کے لوگوں کی کہانیاں دیکھو، منتظر بیٹھے ہیں، منتظر بیٹھے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلا لیتے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی، دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، کب وہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا، سن لو، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں، 12 حواری بیٹھے ہیں جن کے خاص لوگ ہیں۔ ایک حواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت تو ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا۔ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں، ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں، اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا، اصل منافق جانی اس نو وہ جھوٹے پیار جتاوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ عیب ہو بھی تو نظر، عیب ہو بھی تو نظر، اور جہاں ہو ہی نہ۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یہ حدیث تقریری ہے، حسان بن ثابت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں، آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا۔
کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا جمال ہے، کیسا حسن ہے۔ تو ہر مقتدی کا خیال ہے کہ میرا امام اعلیٰ، ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد اعلیٰ، ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی۔ تو حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ کوئی 26 سال سے آ رہا ہے، کوئی 20 سال سے آ رہا ہے، کوئی 10 سال سے آ رہا ہے، کوئی 5 سال سے آ رہا ہے، سخت راستے کاٹ کر بھی آپ آئے، اور جو ہے وہ 3-3 فٹ پانی گزر کے بھی آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے، آپ کو سارے وقت یاد ہوں گے، لیکن یہ ایک جملہ آپ کی ساری تھکن اتار دے گا۔ سنو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ وہ اتنا عظیم نبی ہے، مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں، گلی گلی چراغا نہ کروں، گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں، گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں، ان کے نام کی مالا نہ جپوں، ان کے تذکروں کی خوشبو سے مست نہ ہو جاؤں، کائنات کے اندر جتنا چراغا ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں، اگر وہ نہ آتے تو آج اندھیرا ہی ہوتا۔ اقبال سے بھی پوچھ لیے، وہ کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے۔ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے اور اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں اور چہروں پہ مل رہے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو حکم نہیں دیا، قرآن نے حکم نہیں دیا، اور تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، تو یہ کیوں کر رہے؟ انہوں نے جواب دیا حب اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ حضور نے اس سے منع بھی نہیں کیا، چونکہ اگر یہ شریعت سے متصادم کوئی چیز ہوتی تو نبی کے منصب میں شامل ہے کہ نبی منع کرے۔ تو فرمایا جو چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ ان میں سے پہلی بات فرمایا جب بھی بولے سچ بولے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے، اس امانت کو صحیح صحیح لوٹا دے، اور تیسری بات جو اس کا ہمسایہ بنے اس کی ہمسائیگی کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھے۔ تمہاری محبت کا یہ جذبہ صادقہ ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، لیکن کہیں تمہاری محبت یہی رک کر کے نہ رہ جائے اور لوگوں کے حقوق پامال نہ ہو جائیں، ہمسایوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، تم محبت کی فراوانی جو ہے وہ اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہو لیکن عمل سے کہیں تم بے نیاز نہ ہو جاؤ، لہٰذا تمہاری زبان ہر حالت کے اندر سچ ہی بولنے کی خوگر ہو، اور تم لوگوں کی امانتوں کا پورا پورا خیال رکھو، اور تیسری بات ہے کہ ہمسائیگی کے حقوق تم کبھی بھی اس محبت میں آ کر کے ترک نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری محبت کہیں خام تو نہیں ہے کہ ہم دعوی محبت میں وہ چیزیں کر جاتے ہیں جن کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، شریعت کا حکم نہیں ہوتا اور ہمیں وہ کر لینی چاہیے، لیکن دوسری جانب جو طے شدہ شریعت کا نظام ہے اس کو کہیں ہم پامال تو نہیں کر جاتے، اور محبت کی اس فراوانی کے اندر وہ چیزیں دب تو نہیں جاتی۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں پورا پیکج دیتا ہے، تصویر مکمل سامنے آنی چاہیے، مکمل نکھری ہوئی تصویر جس کے سارے خط و خال واضح۔ تو ہم ضرور اپنا جائزہ لیں اس حدیث کی روشنی میں جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے 3 چیزیں خاص طور پہ ارشاد فرمائی کہ جب بھی بولیں سچ بولیں، تمہاری زبان جھوٹ سے آشنا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے جو خود اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے رکھا، اور ہمارے پاس جو امانت رکھی گئی ہو، امانت کی جو بھی صورت ہو، اس امانت میں ہم خیانت کبھی نہیں کریں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے ہمسائیگی کے حقوق کا
ہم ہر صورت کے اندر لحاظ رکھیں گے اور خیال کریں گے، ان کو کبھی بھی پامال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تین چیزیں اگر ہم اپنی روح کے اندر سمو لیتے ہیں اور یہ ایسا نقشہ سامنے آتا ہے ہماری محبت کا، تو یہ محبت ماحول کے اندر خوبصورتی کی ضمانت بنتی ہے۔ ورنہ میرا رویہ چاہے وہ دین کے نام یا کسی اور نام سے ہو، اگر لوگوں کے لیے دین سے دوری کا سبب بن جائے تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کھڑا کہاں ہوں اور میرا مزاج کس سمت جا رہا ہے، اور میں اپنے آپ کا جائزہ لوں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت، تمہارا حلیہ، تمہاری زندگی کے اسلوب دیکھ کے لوگ دور سے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا۔ اور اس پہ میں ایک اور بات کا اضافہ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم دور سے نظر آ رہے ہو تو لوگ کہیں وہ حضور کا غلام آ رہا ہے، لیکن تم قریب آ جاؤ تو پھر بھی لگے کہ تم حضور کے غلام ہو۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ تمہارے نیڑے ہوں تو پھر پتہ چلے دور دور سے غلام رسول لگتا تھا، قریب آیا تو کچھ اور نکلا۔ رشتہ داری کر کے، کاروبار کر کے دیکھا، معاملہ کر کے دیکھا تو اب پتہ چلا کہ اس کی داڑھی کا سائز تو ٹھیک تھا، اس کی پگڑی کا رنگ تو اچھا تھا، اس کا جبہ تو بڑا خوبصورت تھا، لیکن جب اس سے معاملت کر کے دیکھی تو یہ تو کچھ اور نکلا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ تم دور سے بھلے بھلے اچھے تسبیح بھی ٹھیک ہے، مصلی بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہو، انسان صوم و صلات کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، انسان اپنے رویے اور عمل کی وجہ اور کردار کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم دور سے اچھے بھلے بھلے دکھائی دیں، لیکن جب کوئی ہم سے کاروبار کر کے دیکھ لے، ہماری ہمسائیگی میں مکان بنا کے ہمارا ہمسایہ بن کے دیکھے، اور جو ہے وہ ہم سے رشتہ داری کر کے دیکھے، بیٹی اور بیٹے کی شادی کر کے دیکھ لے، تو پھر پتہ چلے کہ یہ باقی تو سب کچھ ظاہر سے ٹھیک تھا، لیکن اندر تو بہت کڑوا نکلا، اندر تو بہت کسیلا نکلا۔ نہیں، کوئی دور سے ہمیں دیکھے پھر بھی ہم بھلے دکھائی دیں، اور قریب آ کے دیکھے تو اور سہار میں کھو جائے کہ حضور کے غلام واقعہ ہی ایسے ہوا کرتے ہیں۔ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شخصی نعرہ نہیں لگتا، نعرے میرے حضور کے، کیونکہ ہم سارے نوکر مصطفیٰ جان رحمت۔ تو اسی عقیدت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ وہ جلوس اس جلوس کی یادگار ہوگا، اس جلوس کا تسلسل کہہ لیجیے، اس جلوس کی سنت کہہ لیجیے جو حضور کی آمد پر اہل مدینہ نے نکالا تھا، اور ہاتھوں میں طالع البدر علینا کے جھنڈے تھے، عقیدتوں کا ہجوم تھا، اور کیا رنگ تھا، کیا کیفیات تھی۔ بلکہ حضرت بریدہ اسلمی نرسی نے جب سے آگے سے آئے اور عقیدتوں سے نعرے بھی لگنے لگے، تو انہوں نے کہا حضور لا تدخل المدینہ الا بلواء، آپ نے بغیر جھنڈے کے مدینے میں داخل نہیں ہونا۔ تو فرمایا کہ اے بریدہ جھنڈا کہاں سے آئے؟ عرض کی حضور اگر آپ اجازت دے تو جھنڈا میں بنا لے۔ جب حضور سے عرض کی تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور اپنے نیزے کی نوک پہ باندھ لیا اور ہوا میں لہرانا شروع کر۔ اللہ اکبر! تو جھنڈا بھی تھا، نعرے بھی لگ رہے تھے۔ کتاب الہجرہ اٹھائیے، باب الہجرہ مسلم شریف نے، وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالصَّبِيَانُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدَ يَا رسول اللہ۔ بچے بوڑھے جوان گلیوں میں پھیل گئے اور خواتین مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں اور حضور کو دیکھ کر کے کہتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ۔ اچھا، وہ حضور کو تو دیکھا نہیں تھا انہوں نے۔ امام صالحی نے سبل الہدیٰ والارشاد میں اتنی خوبصورت بات ہے، جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو دیر تک آنسو نہیں تھمتے تھے، کہ جب حضور تشریف لائے نا تو مکان کی چھت پہ بچیاں تھیں، تو حضور ناقہ پہ سوار تھے، تو وہ ایک دوسرے سے حضور کی طرف اشارہ کر کے اور اس قافلے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتی ہیں ایہم ہوا ایہم ہوا، ان میں حضور کون ہے، ان میں حضور کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ان بچیوں سے رسول کریم نے فرمایا کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ حضور نے فرمایا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔
اگر کوئی حضور سے محبت کرے تو پھر حضور بھی اس سے پیار کرتے ہیں. تو وہ کیا منظر تھا مورخ اسلام حفیظ جالندھری نے اپنے پیرائے میں بڑی خوبصورتی سے اس کو نبھایا کہ اللہ آپ کو نصیب کرے جو نہیں گئے اڑ کے مدینہ چلے جائیں. مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ بالکل جنوبی سمت ہے، یعنی وہاں نماز اب جب پڑھتے ہیں تو رخ ادھر کرتے ہیں. تو ادھر سے رسول مکے سے آئے تھے تو مورخ اسلام حفیظ جالندھری کہتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آ کر، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آ کر سواد شہر میں داخل ہوا ناقہ سوار آ کر. زبان پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھی. نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و داد کے نغمات کی آواز آتی تھی. کہیں معصوم نویں بچیاں تھیں ڈک بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے داد کے تشریف لائے. آپ کو بھی کوئی پوچھے کہ رات بھی جاگتے رہے ہو، صبح اٹھ کے سلام پڑا ہے، صبح بھی جلوس میں رہے ہو، اب پھر یہاں پلٹ آئے ہو، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، سارا دن تم رجے نہیں ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو اسے کہنا خوشی ہے آمنہ کے داد کے. آنے والے انسان تجھے کیا پتا کہ وہ کاریا کیا ہے. یہ ہے قرآن کا اسلوب. اب متنبی نے بھی کوشش کی. اب وہ کہتا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، اور کہتا ہے میں قرآن کا مقابل لے آیا. فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں. اب القاریہ ایک چیز رکھی گئی، کھڑکھڑانے والی، کانوں کے پردے کو چیر دینے والی.